محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت، نور مجسم، شاہ بنی آدم، رسول محتشم، شافی امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں وقت سحر کچھ سی رہی تھی کہ میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی اور چراغ بجھ گیا۔ اتنے میں حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے ضیاء بار کے انوار سے سارا کمرہ جگمگا اٹھا، سبحان اللہ، اور سوئی مل گئی۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا چہرہ کتنا روشن ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، ہلاکت ہے اس کے لیے جو بروز قیامت مجھے نہ دیکھے گا۔ میں نے عرض کی، بروز قیامت آپ کی زیارت سے کون بد نصیب محروم رہے گا؟ ارشاد فرمایا، بخیل۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخیل کون ہے؟ ارشاد فرمایا، جو میرا نام سن کر مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ نیک خواتین کے ساتھ حاضر ہیں، اور اس سلسلے میں ہم نیک خواتین کا ذکر خیر کرتے ہیں، اور نیک خواتین کا ذکر کرنے سے ہمیں نیکیوں کا جذبہ ملے گا۔ آج ہم جس نیک خاتون کا ذکر خیر کریں گے، اور وہ خاتون جن کے بارے میں کہا گیا حبیبہ حبیب خدا، اور جن کے بارے میں کہا گیا کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ، تیری پاکیزگی اور تقدیس کا ہے گواہ خالق دو جہاں عائشہ۔ سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ، ہے اسی نور کی کہکشاں عائشہ۔ کتنا آقا اور صدیق میں پیار ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہے اسی نور کی داستاں عائشہ۔ رب نے قرآن میں ہے بتایا ہمیں، ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ خود فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ ایسے فضائل عطا فرمائے، ایسی خصائص عطا فرمائے جو میرے علاوہ کسی اور ازواج مطہرات میں سے کسی کو حاصل نہ ہوئے۔ وہ کیا ہیں؟ چند بیان کرتا ہوں۔ فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سوا کسی دوسری کنواری عورت سے نکاح نہیں فرمایا۔ مزید فرمایا، میرے سوا ازواج مطہرات میں سے کوئی بھی ایسی نہیں جس کے ماں باپ دونوں مہاجر ہوں، دونوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی ہو۔ مزید فرماتی ہیں، اللہ عز و جل نے میری براءت اور پاک دامنی کا بیان آسمان سے قرآن میں نازل فرمایا۔ مزید فرماتی ہیں، نکاح سے قبل حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے ایک ریشمی کپڑے میں میری صورت لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلا دی تھی، اور آپ 3 راتیں خواب میں مجھے دیکھتے رہے۔ اور مزید حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ وفات اقدس کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیے ہوئے بیٹھی تھی۔ اللہ اکبر۔ یہ فضیلت بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حاصل ہے۔ مزیدہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میری باری کے دن وفات پائی۔
مزید آپ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور خاص میرے گھر میں بنی۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت ہے، جن کے بارے میں میرے آقا اعلی حضرت علیہ رحمہ نے فرمایا، بنت صدیق آرام جان نبی، اس حریم براعت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ اور آج ہمارا یہ سلسلہ فیضان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اپنے اس سلسلے میں نیک خواتین میں سے، امہات المومنین میں سے، مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر خیر سنیں گے۔ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی شاہد دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہیں، سوالات کے جوابات بھی عطا فرمائیں گے۔ حضور یہ شاہ فرما دیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خصائص بھی ہم نے سنے، کچھ مختصر آپ کے تعارف سے اور جو آپ ابتداً بیان فرمانا چاہیں۔ مومنوں کی ماں بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ محدثہ مجتہدہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہزادی ہیں، اور ان کی والدہ کا نام ہے ام رومان، اور ان کا نکاح حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ مکرمہ سے ہجرت میں ہوا، لیکن حضور کے کاشانہ مبارک میں مدینہ منورہ میں شوال 2 ہجری میں آپ آئیں۔ سبحان اللہ۔ ویسے تو سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر نبی پاک کی جو شفقتیں ہیں، اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں، پورے ابواب باندھے گئے ہیں۔ جی، آپ کوئی حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قربت کا کوئی ایسا واقعہ بیان فرما دیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت واقعات ہیں، بہت واقعات ہیں، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت فرمائی خود رب تبارک و تعالی، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اور جن کی خود رب نے تربیت فرمائی، انہوں نے بی بی عائشہ کی تربیت فرمائی سبحان اللہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور کیسا قرب ہے اور کیسی خصوصی رفاقت ہے، اس کی ایک جھلک بخاری شریف کی ایک حدیث پاک سے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے پردہ فرمانا ہے، وصال مبارک کا وقت ہے، اس سے پہلے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حاضر ہیں، اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ وہ حاضر ہوتے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں مسواک ہے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بی بی عائشہ صدیقہ کی طرف دیکھتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ بی بی عائشہ صدیقہ کیا فرماتی ہیں کہ میں جانتی تھی کہ آپ مسواک پسند فرماتے ہیں۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمایا نہیں، صرف مسواک کی طرف دیکھا، تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سمجھ لیا کہ حضور کیا چاہتے ہیں، حضور کی چاہت کو جانا، اور عرض کی کہ آپ کے لیے مسواک لوں؟ سر مبارک کا اشارہ فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بھائی حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے مسواک لی۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سخت محسوس ہو رہی تھی وہ مسواک نا، تو عرض کی کیا نرم کر دوں؟ دیکھیں وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت مبارکہ سے بی بی عائشہ کتنی واقف ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سر اقدس کا اشارہ کیا، وہ مسواک چبا کر نرم کر کے بارگاہ رسالت میں پیش کی۔ سبحان اللہ۔ تو ہماری امی جان مومنوں کی ماں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کتنی قربت حاصل ہے۔ اب بھی مومنوں کی ماں کہتے کہتے مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ کسی شخص نے کہا کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میری ماں نہیں ہے، تو بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت بڑی عالمہ، اشعار بہت جانتی تھیں، اور بہت بڑی طبیبہ تھیں آپ، اور اس کے ساتھ ساتھ حاضر جواب بھی تھی، سبحان اللہ، عالم بھی تھی۔ وہ آپ فوراً کہا وہ ٹھیک کہتا ہے، میں مومنوں کی ماں ہوں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یقیناً آپ مومنوں کی ہی ماں ہیں۔ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ بھی کیسا قربت کا واقعہ آپ نے بیان فرمایا کہ بغیر کہے
آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھا. یہ بھی ایک محبت کا انداز ہوتا ہے کہ بعض اوقات ان کہی بات بھی سمجھی جاتی ہے. سبحان اللہ. اب سمجھیں کہ اس میں اگر ہم اسلامی بھائیوں کو، اسلامی بہنوں کو کچھ میسج دینا چاہیں جی تو آپس میں زوج و زوجہ، میاں بیوی کے ایک بندھن میں بندھ گئے. جی نکاح مینس ضم ہونا، ملنا، کہ اب یہ دو افراد مرد عورت مل کر زندگی گزاریں گے. دو خاندانوں کو نکاح نے ملا دیا. جی سوچ بھی ملی نہیں ملی، جی سوچ بھی تو ملائیں، ایک دوسرے کی طبیعت کو سمجھیں، ایک دوسرے کا احساس پیدا کریں. بھئی شوہر کے سر میں درد ہے تو بیوی سر دبائے گی، اس کے سر میں درد ہے تو کون سر دبائے گا؟ اس کی ماں دبائے گی. وہ تو آپ کے پاس آ گئی ہے. تو خیر ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے اور ایک دوسرے کا معاون و مددگار بننا کسی چاہیے. کے ساتھ لانگ ٹائم چلنا ہے تو جب تک ذہنی ہم آہنگی نہیں ہوگی اور سوچ نہیں ملے گی تب تک اس کے ساتھ وقت نہیں گزرے گا. جی ہاں، اور اگر درست، وقت درست. گزرے گا تو ایک دوسرے سے اکتاہٹ. جی اور لکھا بھی گیا ہے اس کو کہ اگر بندے کو اپنی طبیعت کو چینج کرنا ہے، اپنے اعمال کو چینج کرنا ہے تو اسے اپنی سوچ کو بدلنا ہوتا ہے. اف یو وانٹ ٹو چینج یور لائف یو فرسٹ مسٹ چینج یور مائنڈ. کہ اگر ساری زندگی بعض اوقات بدل جاتی ہے بندے کی سوچ کے بدل جانے سے. جب تک سوچ نہیں بدلتی، سوچ ملتی نہیں ہے، ایک دوسرے کے مزاج کو بندہ نہیں سمجھ پاتا تو دیکھا یہ گیا ہے کہ پھر زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے. جی. آپ نے بہت پیاری تربیت فرمائی. آپ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قربت کے تعلق سے بھی واقعہ بیان فرمایا اور نبی پاک کی آپ پر جو شفقت اور آپ سے محبت اس کا ذکر خیر ہوا. اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو یقیناً آپ کی ساری زندگی عبادت میں گزری. عبادت کا کچھ واقعہ ہمارے ناظرین کو بھی بیان فرما دیں کہ آپ کی عبادت جی، کیسی تھی. آپ کی عبادت، آپ کی سخاوت، سبحان مرحبا. اللہ. سبحان سمجھیں کہ ایک یہ مستقل ٹاپک ہے ہاں، جی. الگ سے. خیر آپ نے فرمایا، میں عرض کرتا ہوں، شیخ الحدیث حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عبادت میں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا بلند مقام تھا. اور عورت کی غایت شان جو ہے نا، نہیں، عورت کی سب سے بڑی شان کیا ہوگی کہ وہ بہت بڑی عبادت گزار ہو. سبحان اللہ. مرد تو حاکم بن جائے گا، بادشاہ بن جائے گا، اسلامی تعلیمات کو نافذ کرے گا وغیرہ. عورت کی غایت شان، اس کی شان کی بلندی کہ وہ عبادت گزار ہو. سبحان تو میری امی، مومنوں کی ماں، ام المؤمنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کیسی عبادت گزار تھیں؟ آپ کے بھتیجے کہتے ہیں کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بلا ناغا نماز تہجد پڑھنے کی پابند تھی. سبحان اللہ. اچھا، اسلامی بہنوں کے لیے قدر آسانی بھی ہے جی. کیونکہ اسلامی بہنوں کے لیے مستحب ہے کہ فجر اول وقت میں پڑھیں. تو یہ اگر طلوع فجر سے مثال کے طور پر 5:07 پر فجر شروع ہوتی ہے، اگر 4:45 بجے اٹھ جائیں، وضو وغیرہ کر کے تہجد پڑھیں، ساتھ ہی فجر پڑھ لیں. ماشاء اللہ. اب چاہیں تو عبادات، اذکار، تلاوت وغیرہ کر لیں، ورنہ آرام کر لیں. صبح بچوں کو مدرسے میں، جامعۃ المدینہ میں، اسکول میں بھیجنا ہے تو یہ ترکیب بھی ہو سکتی ہے. بہرحال بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تہجد کی پابند تھی، اکثر روزہ دار رہا کرتی تھی. سبحان اور میں نے یہ پڑھا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات پاک میں آپ مسلسل روزے نہیں رکھتی تھیں، حضور کی خدمت کے پیش نظر. ماشاء اور جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے پردہ فرمایا، اب بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ممنوع روزوں کے علاوہ روزہ دار ہی رہا کرتی تھی. سبحان اللہ. اچھا، سخاوت اور صدقات و خیرات کے معاملے میں تمام امہات المؤمنین، یہ مومنوں کی مائیں ساری سخی، عابدہ تھی، زاہدہ تھی، مگر بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام ارفع اعلیٰ. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام سب سے ارفع اعلیٰ. حضرت ام درہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں بی بی عائشہ صدیقہ کے پاس تھی، اس وقت 1,00,000 درہم کہیں سے آپ کے پاس آئے. 1,00,000 سلور کوئنس، یہ چاندی کے سکے جو اس وقت چلتے تھے وہ حاضر ہوئے. آپ نے ان کو کوئی محفوظ کرنے کا انتظام کیا؟ نہیں، تقسیم کرنے کا اہتمام کیا. اور کیا اہتمام کیا کہ اسی وقت تقسیم شروع کی، 1 درہم بھی گھر باقی نہیں رکھا. اور اس دن آپ روزہ دار تھیں
تو آپ کی خادمہ نے عرض کی ام درہ رضی اللہ عنہا نے کہ آپ نے سب درہموں کو بانٹ دیا، ایک درہم بھی باقی نہیں رکھا، ایک درہم تو باقی رکھتی تاکہ میں آپ کے لیے گوشت خریدتی، آپ روزہ افطار کرتی۔ ارشاد فرمایا اگر تم نے ہم سے پہلے کہا ہوتا تو ایک درہم کا گوشت منگا لیتی۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی ہم تقسیم کریں تو 1%، 2%، 5%، اور بہت زیادہ کوئی کرے تو 50-50 کر لے گا۔ اور آپ کی سخاوت کیسی ہے، سب کچھ 100%، اللہ 100% اللہ کی راہ میں دے۔ سبحان اللہ۔ مفتی احمد یار خان نعیمی کا شعر ہے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں، وہ پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کیوں نہ ہو رتبہ تمہارا اہل ایمان میں بڑا، سب تو ہیں مومن مگر ہے آپ ام المؤمنین، سب تو ہیں مومن مگر ہیں آپ ام المؤمنین۔ سارے مسلمان مومن ہیں نا؟ ماشاءاللہ، آپ مومنوں کی ماں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مزید بھی آپ سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر خیر سنیں گے۔ ابھی سلسلے میں ایک سوال شامل کرتے ہیں۔ جی سوال چلائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام نیرم فاطمہ ہے، میں دارالمدینہ جماعت سوئم کی طالبہ ہوں۔ فیصل آباد سے نگران پاک کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ اسلامی بہنیں نماز پڑھتے ہوئے کتنا پردہ کریں گی؟ جی بیٹا عرض کرتا ہوں، اسلامی بہنوں کی نماز جو کتاب ہے نا، یہ اسلامی بہنوں کے لیے بہترین کتاب ہے، امیر اہل سنت نے مرتب فرمائی ہے۔ اسی میں سے یہ پیج نمبر ہے 91، اس میں لکھا ہے اسلامی بہن کے لیے ان 5 اعضاء، منہ کی ٹکلی، دونوں ہتھیلیاں، دونوں پاؤں کے تلووں کے علاوہ سارا جسم چھپانا لازمی ہے۔ البتہ اگر دونوں ہاتھ گٹوں تک، اس کو گٹوں کہتے ہیں نا بھی، یہ گٹا ہے یہ، ٹھیک ہے، پاؤں ٹخنوں تک مکمل ظاہر ہو تو ایک مفتہ بھی قول پر نماز درست ہے۔ اگر ایسا باریک کپڑا پہنا جس سے بدن کا وہ حصہ جس کا نماز میں چھپانا فرض نظر آئے، یا جلد یعنی اسکن چمڑی کا رنگ ظاہر ہو، نماز نہ ہوگی۔ امیر علیہ سنت نے مزید لکھا ہے آج کل باریک کپڑوں کا رواج بڑھتا جا رہا ہے، ایسا کپڑا پہننا جس سے ستر عورت نہ ہو سکے نماز کے علاوہ بھی حرام ہے۔ دبیز یعنی موٹا کپڑا جس سے بدن کا رنگ نہ چمکتا ہو مگر بدن سے ایسا چپکا ہوا ہے کہ دیکھنے سے عضو کی ہیئت یعنی بناوٹ معلوم ہوتی ہو، ایسے کپڑے سے اگرچہ نماز ہو جائے گی مگر اس عضو کی طرف دوسروں کو نگاہ کرنا جائز نہیں، اس عضو کی طرف دوسروں کو نگاہ کرنا جائز نہیں۔ ایسا لباس لوگوں کے سامنے پہننا منع ہے اور عورتوں کے لیے بدرجہ اولا ممانعت۔ امیر علیہ سنت لکھتے ہیں بعض اسلامی بہنیں ململ وغیرہ کی باریک چادر نماز میں اوڑھتی ہیں جس سے بالوں کی سیاہی یعنی کالک چمکتی ہے، یا ایسا لباس پہنتی ہیں جس سے اعضاء کا رنگ نظر آتا ہے، ایسے لباس میں بھی نماز نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، ماشاء اللہ۔ نگران پاکستان نے اسلامی بہنوں کی نماز کے تعلق سے امیر اہل سنت کی بہت پیاری کتاب اسلامی بہنوں کی نماز سے رہنمائی فرمائی۔ یہ ایک پیغام بھی ہے یہاں سب اسلامی بہنوں کے لیے بالخصوص، اور دیگر مدنی چینل کے ناظرین کے لیے، کہ اپنے گھروں پر اس کتاب کو سجائیں، گھر کی خواتین کو یہ کتاب پڑھائیں۔ اسلامی بہنوں کی نماز یہ کتاب پڑھیں گی انشاءاللہ العزیز، نماز کی غلطیاں دور ہوں گی، نماز درست انداز سے پڑھنا نصیب ہوگا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ نے چاہا تو نماز پڑھنے کا جذبہ بھی بڑھے گا۔ نماز کے علاوہ بھی دیکھیں عرفان بھائی کہ عورت تو پوری کی پوری عورت ہے نا، تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر ہم کر رہے ہیں، رحمتوں سے دامن بھر رہے ہیں۔ آپ کی خدمت میں غالباً آپ کی بھتیجی تھی، آپ کے کسی بھائی کی بیٹی تھی، وہ باریک کپڑا پہن کر آئی تھی، باریک دوپٹہ تھا، چادر جو تھی، اوڑھنی جو تھی وہ لے لی اور دوسری اس کی جگہ عطا فرمائی۔ وہ
بچوں کو بچیوں کو آج دیکھیں استغفر اللہ استغفر اللہ کتنا نازک دور ہے، شرم آتی بات کرتے، کیسے کیسے لباس، جسم کی پوری بناوٹ نظر آ رہی، اچھا پھر بچیوں کو اتنا بنا سنوار کے رکھا ہوا ہے کہ شیطان تو دیکھے گا اس کی طرف. اور بعض اوقات لباس چھوٹے پہنا شارٹ لباس استعمال کرتے ہیں اور ساتھ میں پھر وضاحت یہ کرتے ہیں کہ ابھی تو بچی ہے، ابھی تو بچے ہیں. وہ نگران شورا اکبر فرما رہے تھے کہ بچے تو ہیں لیکن بچے ہوئے نہیں ہیں. بچیاں چھوٹی ہیں، بڑی ہیں، نابالغاں ہیں، بالغاں ہیں، ان کو ایک تو اپنی نگرانی میں رکھنا چاہیے اور کپڑے صاف ستھرے رکھیں، لیکن اتنا بنا سوار کے کہ استغفر اللہ شیطان کی نظر اٹھے، اس سے بچنا چاہیے. اپنے تربیت فرمائی اور اسی طرح ذکر خیر بھی اپنے بالخصوص سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے عبادت کے تعلق سے آپ نے بیان فرمایا. آپ کی کوئی کرامت بیان فرما دیں. کرامات تو بہت ہوں گی، کوئی ایک کرامت آج کے سلسلے کا حصہ بن جائے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان و عظمت یہ ہے کہ جبریل امی علیہ السلام نے آپ کو سلام کہا، سبحان اللہ. اور علماء نے اس کو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کرامت میں ذکر کیا. اچھا، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بستر پر مومنوں کی ماں ہوتی اور وحی نازل ہوتی، اس کو بھی بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت گنا گیا ہے. اچھا، اسی طرح ایک اور کرامت، مدینہ پاک میں بارش نہیں ہو رہی، اب شدید قحط ہے اور لوگ پریشان ہیں، یہ شکایت لے کر لوگ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے. یعنی دور قدیم سے ہی، دور صحابہ ہی سے لوگوں کا یہ انداز ہے، کسی مشکل میں آتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے کے پاس جاتے ہیں. واہ سبحان اللہ. اچھا، آپ نے فرمایا میرے حجرے میں، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہے کہ حضور کہاں آرام فرمائیں، اور جہاں آرام فرمائیں وہ جگہ جہاں جسد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جگہ عرش و کرسی سے افضل ہے، وہ جگہ جنت سے افضل ہے. سبحان اللہ. اچھا، وہ حجرہ عائشہ ہے، سبحان اللہ. کیونکہ یہ انبیاء کی شان ہے، جہاں ان کا وصال ہوتا ہے تو وہیں ان کا مزار مبارک بنتا ہے. تو آپ نے لوگوں کو فرمایا، لوگ حاضر ہوتے ہیں کہ بارشیں نہیں ہو رہی جی، تو آپ نے فرمایا کہ حجرہ مبارک کی چھت میں سوراخ کر دو. حجرہ مبارک آسمان سے نظر آنے لگے اتنا سوراخ کر دو. لوگوں نے چھت میں سوراخ بنایا، سوراخ بناتی بارش شروع ہو. اللہ اکبر، سبحان اللہ. اچھا، یہاں تک کہ مدینہ پاک اور مدینہ پاک کے اطراف میں بھی بارشیں ہوئیں اور زمین ہری بھری ہو گئی، سبحان اللہ. اور اتنا سبزہ ہوا، اتنا چارہ ہوا کہ گھاس پھوس خوب ہوا، جانور خوب موٹے تازے تگڑے ہو گئے، چربی کی زیادتی سے ان کے جسم پھول گئے. اللہ اکبر. تو یہ بھی بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت ہے. سلام رضا کے شعر پڑھتا ہوں. واہ. بنت صدیق آرام جان نبی، اس حریم براعت پہ لاکھوں سلام. یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ، ان کی پر نور صورت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عبادت کو بیان کیا، سخاوت کو بیان کیا، آپ کی کرامت کو بیان کیا. اوصاف تو اتنے ہیں کہ سلسلہ ختم ہو جائے گا، اوصاف نہیں ختم ہوں گے. بے شک. اور نیکی کی دعوت کا جذبہ بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان کیا گیا کتابوں میں. ہماری اسلامی بہنیں نیکی کی دعوت کیسے دے سکتی ہیں، اور سیدہ عائشہ کی شان میں سے بھی کچھ نیکی کی دعوت کی ایک جھلک بیان فرما دیں. ایک جھلک کا ہی وقت ہے، ابھی سلسلہ جی ہاں، مختصر اختتام کی سوالات طرف اور بھی ہے. ہیں. ورنہ یہ مستقل ٹاپک ہے، پورا ایک بیان ہے اس کتاب کے اندر لکھا ہوا، سبحان اور
شان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ معلوم کرنی، اس کتاب کو پڑھیں۔ یہ کتاب بڑی عظیم ہے، یہ 215 کتب سے یہ عطر لیا گیا اس کے کتاب کی تیاری میں۔ سبحان تو اس سے مختصراً عرض کرتا ہوں، ام المؤمنین کی خدمت میں ایک بچی لائی گئی، جی جھانجن اس نے پہنے ہوئے تھے جو چھن 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 کر رہے تھے، آواز آ رہی تھی۔ فرمایا اسے میرے پاس نہ لاؤ، اگر لانا ہے تو پہلے اس کے جھانجن توڑو۔ اللہ اکبر۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، اس گھر میں فرشتے نہیں آتے جس میں جھانج ہو۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ نیکی کی دعوت کا کیسا جذبہ، اور ہاتھوں ہاتھ اس کو تو ظاہر آپ بھی نے فرما۔ اس توڑنے سے کیا مراد ہے؟ تو اس حدیث کی شرح میں مفتی احمد یار خان نعیمی نے لکھا کہ اس کے اندر جو کنکر تھے جس کی بنا پر وہ جھن جھن آواز پیدا ہو رہی تھی، وہ آپ نے الگ کر دی تاکہ اس کی آواز نہ رہے۔ سبحان اللہ۔ سلسلے کا وقت بالکل اختتام کے قریب ہے، میں چاہوں گا کچھ مختصراً آپ 2-3 باتیں ارشاد فرما دیں کہ آپ نے ان کا ذکر خیر فرمایا، اور بہت سے پہلو ہیں عبادت کے اور اپنے دیگر جو شان بیان فرمائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ قرآن میں، آپ کا تذکرہ حدیث میں، آپ کا تذکرہ صحابہ کرام کی زبانوں پر، سبحان اور اللہ۔ لیکن آپ کی اپنی کیفیت کیا تھی؟ اللہ والے جو ہیں ان کی شانیں نرالی ہوتی ہیں، سب ان کو عرف و اعلیٰ سمجھتے ہیں، اور سمجھنا بھی چاہیے، نیک سمجھتے ہیں، سمجھنا بھی چاہیے، مگر یہ خود کو نیک نہیں سمجھتے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما آپ کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے آپ کی تعریف کی، تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کاش میں گمنام ہوتی، کاش مجھے کوئی نہ پہچانتا۔ آپ کی یہ شان۔ اللہ اکبر۔ اس سلسلے کے اختتام پر ایک سوال اور، پردہ عورت کے لیے ہی کیوں؟ دیکھیں کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ اس کے رسول کا حکم جس کے لیے جو ہے ظاہر وہی اس پر عامل ہوگا، اور اس کی حکمت جو ہے بزرگوں نے بیان کی ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اسلامی زندگی، اس میں سے کچھ عرض کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ عورت گھر کی دولت ہے، دولت کو چھپا کر رکھا جاتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ پردہ کیوں؟ دولت ہے، دولت کو چھپا کے رکھتے ہیں، سر عام نہیں رکھتے۔ سبحان اللہ۔ ہر ایک کو دکھائیں تو چوری ہو جائے گی۔ اچھا، مفتی صاحب فرماتے ہیں عورت گھر میں ایسی ہے جیسے چمن میں پھول، پھول چمن میں ہرا بھرا رہتا ہے، توڑ کر باہر لائیں تو مرجھا جاتا ہے، تو عورت کا چمن اس کا گھر ہے، اس کے بال بچے ہیں، بلا وجہ باہر نہ لاؤ ورنہ مرجھا جائے گی۔ عورت کا دل بہت نازک ہوتا ہے، مفتی صاحب فرماتے ہیں بہت جلد ہر طرح کا اثر قبول کر لیتا ہے، اس لیے عورتوں کو کہتے ہیں کچی شیشیاں، ذرا سی اس کو چوٹ لگتی تو چکنا چور۔ اور مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ عورت کو صنف نازک کہتے ہیں، نازک چیزوں کو پتھروں سے دور رکھتے ہیں کہ ٹوٹ نہ جائیں۔ تو غیروں کی نگاہیں، غیر مردوں، آوارہ لوگ تو استغفر اللہ تانگ جھانک کیا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں دست درازی کر رہے ہوتے ہیں، استغفر اللہ۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں غیروں کی نگاہیں ہیں پتھر، اس لیے عورت کو گھر پہ رکھا جاتا ہے کہ غیروں کی نظروں سے بچیں۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ عورت اپنے شوہر، اپنے باپ دادا، سارے خاندان کی عزت ہے، سارے خاندان کی آبرو ہے، اور اس کی مثال ہے سفید کپڑے کی۔ سفید کپڑے پر معمولی سا داغ دھبا دور سے چمکتا ہے، اور غیروں کی نگاہیں ہیں بدنما بدنما داغ، اس لیے ان کو دھبوں سے دور رکھا جاتا ہے۔ اور عورت کی سب سے بڑی تعریف یہ ہے کہ اس کی نگاہ اپنے شوہر کے سوا کسی پر نہ ہو۔ قرآن نے حوروں کی تعریف کی قاصرات الطرف، اگر اس کی نگاہ میں چند مرد آ گئے سمجھو کہ عورت اپنے جوہر کو کھو چکی، پھر اس کا دل اپنے گھر بار میں نہ لگے گا، آخر گھر تباہ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، کیسی پیاری مدنی پھول آپ نے ارشاد فرمائے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کا جو سلسلہ ہے نیک خواتین میں ہم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کو نگران پاکستان سے سنا، اور اس میں بہت پیارے پیارے مدنی پھول بیان کیے گئے،
بالخصوص دو کتابوں کا تعارف بھی پیش کیا گیا، جس میں ایک اسلامی بہنوں کی نماز جو ایک سوال کے جواب میں آپ نے اس کا تعارف کروایا، اور دوسری کتاب فیضان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ کتاب خاص حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر لکھی گئی۔ اس کتاب کو بھی پڑھیں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ العزیز بہت برکتیں ملیں گی۔ اور آج کے سلسلے میں ہم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت سے آپ کی عبادت، آپ کی سخاوت، آپ کی کرامات اور آپ کا نیکی کی دعوت کا جذبہ، اور اسی طرح آپ کا خوف خدا، یہ ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ پاک ہمیں خود بھی نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے گھر کی خواتین کو نیک اعمال کی دعوت دینے کی اور نیکی کا جذبہ اللہ ہم سب میں بیدار فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔